آرمی چیف جو ہیں تہران پہنچ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ مثال بنی ہے، حیران بھی کر دیں گا پریشان بھی کر دیں گا. پہلے تو انڈیا میں واویلا یہ تھا کہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں، پھر بھنگڑے ڈالے انہوں نے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. اب جو ہے نا یقین نہیں آ رہا بہت سے ممالک کو کہ جنگی صورتحال میں، جنگی علاقے میں فیلڈ مارشل جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. اور ساتھ ہی بات وہ بھی کروں گا وزیر اعظم سعودی عربیہ. پہلے ذرا آرمی چیف کا جو دورہ ایران ہے اس پہ ذرا بات کر. دیکھیں نعیم صاحب، بات یہ ہے کہ یہ آرمی چیف کا بہت ہی اہم دورہ ہے ایران کا، اور اگر صرف میسیجز دینے ہوتے نا یا کوئی ان سے رائے لینی ہوتی، وہ تو فون پہ بھی ہو سکتی تھی، سفارت خانے کے تھرو بھی ہو سکتی تھی. یہ میرا خیال ہے آرمی چیف دو ٹوک جو ہے آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کو مشتبہ خامنائی ان سے بات کرنے گئے ہیں، ایران کے پریزیڈنٹ سے بات کرنے گئے ہیں، اور اب ان کو وہ سمجھانے گئے ہیں کہ کون سی چیزیں اب ٹالریٹ نہیں ہوں گی، اور پیس کے لیے، خود ایران کی سلامتی کے لیے، فیوچر کے لیے، ریجن کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، اور پاکستان کن کن چیز پہ ان کو کیا کیا گارنٹی دے سکتا ہے، وہ بھی ہم نے بالمشافہ ہی بتانی تھی. اور دیکھیں کو مانے یا نہ مانے، ان کو اعتبار ہے پاکستان آرمی کے اوپر. ایران کے جو ڈیلیگیشن ہے انہوں نے دوسری باری ملاقات کے لیے جنیوا جانے سے انکار کر دیا. جنیوا جو دنیا کا سب سے نیوٹرل وینیو سمجھا جاتا ہے، ان کو وہاں پہ اپنی سیکیورٹی کا خدشہ تھا، تو انہوں نے کہا پاکستان ہی ہے جو ہمیں سیکیورٹی دے سکتا ہے. اور وار زون میں گئے ہیں آرمی چیف، تو پاکستان ایئر فورس کے جو پلینز ہیں وہ ان کو اسکارٹ کر کے لے کے گئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو دشمن ہے ایک ہندوستان اور پھر اس کا باپ جو ہے ناجائز باپ اسرائیل، وہ دونوں جو ہیں وہ معافی بعد میں مانگتے ہیں اور پہلے وہ وار کر دیتے ہیں. تو ہمیں بہرحال اپنی کیئر تو کرنی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں مسلسل جو ان کے اینکرز ہیں، ان کے تجزیہ کار ہیں، وہ کومے کی صورت میں ہیں، اور ان کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کسی طرح بہو شروع کر دے کوئی یہ تھیوری. تو اب تو ان کو امریکن ڈپلومیٹس نے ڈانٹنا شروع کر دیا ٹی وی کے اوپر، ان کو پھر بھی اپنی ذلت سے سبق نہیں آ رہا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ انشاءاللہ پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو سائن کرنے کے لیے خود آ جائیں، یہاں پہ موجود ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا جو سٹیچر بنا دیا، میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. اگلا جو مرحلہ ہے وہ سنڈے یا منڈے کو متوقع ہے، اور اس سے پہلے فیلڈ مارشل کا تہران پہنچ جانا یہ دنیا کے لیے ایک حیران کن خبر بن چکی ہے. پھر یہ نا جیسے مبشر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو بات کرنی تھی وہ سفارت خانے کے ذریعے بھی ہو سکتی تھی، اگر صرف کوئی پیس ڈیل دکھانا تھا تو یعنی کوئی وہ نوٹس ایکسچینج کرنے تھے تو وہ یہاں سے بھی ہو سکتے تھے، ٹیلی فون پہ ہو سکتے تھے، واٹس ایپ پہ ہو سکتے تھے. لیکن یہ جہاں پر یہ بات ہے کہ پاسداران انقلاب کے جو چیف ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات متوقع ہے. میرے ذرائع نے کل مجھے یہ بات کنفرم کی تھی کہ آج کے دن ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. پھر صدر جو ہے ان کے ساتھ ملاقات تھی، مگر سب سے اہم جو ہے نا سر وہ میسج تھا جو اسرائیل کو دیا گیا. اسرائیل اور انڈیا دونوں کو میسج دیا گیا کہ بندے دا پتر بننا، اڑتیان کرنا. ناؤ وی آر ان دس ایرا، اب ہم یہاں اس میدان میں آ گئے ہیں، اب میدان میں ہم موجود ہیں، تو لہذا دھیان کرنا. آپ یہ نوٹ کیجئے کہ جب سے ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہاں پر گئے ہیں، اسرائیل کی جانب سے کوئی کسی نے چوں چرا بھی نہیں کی، چپ کر کے بیٹھے ہوئے جیسے سانپ سوکھ گیا. ورنہ پہلے تو اگر کوئی بھی فرانس بھی کہتا تھا نا کہ فلسطین کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے یا غزہ میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو اسرائیل دا جڑا وزیر اعظم ہے وہ باقاعدہ طور پہ جڑا شیطان دا دی سگی اولاد ہے، وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بیان جاری کرتا تھا کہ یہ فرانس والے اوقات پہ رہیں. اب ہمارا آرمی چیف وہاں پر موجود ہے، اور آپ نوٹ کیجئے کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی چوں چرا نہیں ہو رہی، کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ یہ یہاں پر ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو چھیڑا گیا تو پھر کیا رزلٹ آئے گا. ہم نے پہلے ایک جو ہے چھوٹا سا ٹریلر وہ انڈیا کو دکھایا ہے، لہٰذا اب لوگ جو ہے نا ہمیں سیریس لیتے ہیں. دوسری بات جو یہ ہے کہ میرا جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی آفرز ہیں جو آرمی چیف کے ذریعے ایران کو کی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے، جو آفرز پہلے جو مطالبات تھے بلکہ ایران کے، اس میں کافی امریکہ نے جو ہے لچک دکھائی ہے.
اور ان کے اگر وہ اکاؤنٹس ہوں جو فریز ہیں، ایسٹس جو ان کو $100 بلین کے ایسٹس کلیم کرتا ہے ایران، چاہے وہ والی سائڈ ہو چاہے وہ نیوکلیر سائڈ ہو، کہ نیوکلیر سائڈ کے لیے وہ 20 سال کہتے تھے کہ آپ 20 سال کے لیے کچھ نہیں کریں گے، یہ 5 سال کہتے تھے. تو وہ بھی ساری باتیں جو ہیں ایران کی تقریباً مانی گئی ہیں. تو بہت قریب ہے ڈیل اب جو ہونے جا رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. اور یہ اچھا ہوگا بھی مبشر اسلام آباد میں سائن، اور اس کا نام ہوگا اسلام آباد ایکارڈ. اچھا مبشر صاحب، جہاں فیلڈ مارشل تہران پہنچے ہیں وہیں وزیر اعظم بھی فیلڈ میں ہیں، متحرک ہیں، اور وہ سعودی عربیہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کی بھی جمعے کو واپسی ہے. متوقع ہے سر دونوں کی واپسی فرائیڈے سیٹرڈے ہو جاتی ہے تو سنڈے منڈے دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے، چونکہ ٹرمپ نے آخری ٹاک میں امریکن میڈیا سے کہا کہ ابھی پاکستان نہ چھوڑیں، وہیں رکیں، کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. جی بالکل، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات کا نیا دور جو ہے وہ منڈے کو شروع ہوگا، ناٹ سنڈے، بٹ ہو سکتا ہے سنڈے ہو جائے، لیکن زیادہ متوقع جو ہے وہ منڈے ہے. اور وزیر اعظم کا جو دورہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اور دیکھیں یہ جو ہے نا بڑی کلیئر میسیجنگ ہے کہ ہم کس طرح پورے ریجن میں ہم نے سکھ کیا ہوا ہے، سکون کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو ہم ٹھنڈا کر رہے ہیں، یہاں پہ امن کے ساتھ رہنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، اور ہم مڈل گراؤنڈز کریٹ کر رہے ہیں. سو ہم صرف پوسٹ مین کا رول نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ ایکچولی میڈیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، جو کہ بڑا ہی ایک مشکل رول ہے. آپ دیکھیں اس پہ ٹریڈیشنل اینیمیز کون کون ہے اس جنگ کے اندر، چاہے امریکہ ہے، ایران ہے، اسرائیل ہے، چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے. ان سب کے بیچ میں امن رکھنا یہ کچھ چھوٹی اچیومنٹ تو نہیں ہے. پہلے تو یہ میرا خیال ہے سیز فائر جو ہے اس میں توسیع ہوگی، اب اس میں تقریباً 2 ہفتے کی توسیع ہوگی، اور اس کے بعد یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوگا. اور جیسے بٹ صاحب نے کہا نا کہ اس کا نام اسلام آباد ایکارڈ پڑے گا، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پہلا جو ہے سگنیفیکنٹ ایکارڈ ہوگا. یہ جنیوا ایکارڈ سے اس لیے بڑا ہے کہ اس کی صورت میں دنیا ایک تیسری عالمی جنگ سے اور نیوکلیئر جنگ سے اس کی بچت ہونے والی ہے یا ہوگی انشاءاللہ. تو یہ میرا خیال ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہوگی. اچھا ٹرمپ جو ہیں وہ پاپ لیو پہ اور وہ اٹالین وزیر اعظم پہ بھی تپے ہوئے ہیں، یہ دونوں ٹرمپ کو چھیڑ رہے ہیں یا انہیں واقعی جنگوں پہ گفتگو پاپ لیو کو نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ جو پاپ لیوک بات کر رہے ہیں نا، یہ اپنی مذہبی تعلیمات کے عین مطابق کر رہے ہیں. نعیم صاحب، کوئی بھی جو مذہب ہے وہ جنگ و جدل کی جو ہے وہ بات نہیں کرتا. سب مذاہب جو ہیں وہ امن کی بات کرتے ہیں کہ امن سے رہا جائے. لیکن پوپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کا بیک گراؤنڈ ایک ظاہر ان کی مذہبی پرورش ہے، وہ ایک مذہبی رہنما ہیں، وہ اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں. اور جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ ایک پولیٹیکل رہنما ہیں، ان کا دنیا داری کا تجربہ ہے، وہ اس حساب سے بات کر رہے ہیں. تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست بات کر رہے ہیں. لیکن ہمیں پوپ کی بات اس لیے زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں انسانیت ہے، اس میں امن کی بات ہے. پریکٹیکل تو ٹرمپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ طاقت جو ہے اس نے ہمیشہ سروائیو کرنا ہوتا ہے، لیکن کہیں جو ہے وہ انسان کو تھوڑا سا دھیرج بھی رکھنا چاہیے اور عقل بھی استعمال کرنی چاہیے. اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نیتن یاہو کے بہکاوے میں آ کر ایران پر حملہ نہ کر دیتے تو حالات اس حد تک خراب نہ ہوتے، اور یہ اتنی ہزاروں جانیں جو ضائع ہو گئی ہیں اور اربوں ڈالر کا جو نقصان ہو گیا وہ نہ ہوا ہوتا. پوپ نے جس بات پر ریئیکٹ کیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اے آئی امیج ہے جو اس نے جیزس کرائسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دینے کی کوشش کی. پھر میں نے اگلے دن ان کی پریس ٹاک سنی ہے. میں تو ایک ریڈ کراس کا ڈاکٹر اس میں بنا وہ ناٹ جیزس کرائسٹ. یہ لوگ غلط مطلب سمجھ رہے ہیں، لیکن خیر وہ میرا خیال ہے کہ ایک فائر فائٹنگ ہے. دیکھیں جس طرح ہم لوگ خاکوں کے بننے پہ یا ان چیزوں کے اوپر ہم بلیسمی کا زور لگاتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں، تو پوپ نے بھی ایکچولی انہی تعلیمات کے تحت اس کو کنڈیم کیا یا کرسچنز کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ اگر جانتے ہوئے کیا ہے نہ جانتے ہوئے کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی سوچے سمجھے بات کے تحت کیا ہے یا بغیر سوچے کوئی جوک کریک کیا. آئیدر وے جب آپ کسی کے مذہبی تعلیمات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو اس کے لیے آدمی کو فوراً بیک آؤٹ کر لینا چاہیے، معذرت کر لینی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اینڈ پوپ کا سٹانس اس میں بالکل صحیح ہے. اور پوپ جو ہیں وہ ہی از ہیڈ آف دا کیتھولک چرچ
and he deserves his respect. Simple.